بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه البخاری و مسلم. سب سے پہلے ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بجا لانا چاہیے کہ جس نے ہمیں نماز عصر با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس نماز کو اور دیگر تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو باقی مادہ زندگی ہے اس کو بھی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ محض عبادات کا دین نہیں ہے، بعض رسوم کے ادا کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جو دین اسلام ہے بڑا پیارا دین ہے۔ اس میں جہاں ہمیں عبادات سکھائی گئی، وہیں ہمیں اپنے نفس کے حقوق بتائے گئے، وہیں ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوں، جس معاشرے میں سماج میں ہم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہو، معاملات کیسے ہوں، یہ تمام چیزوں کا جامع اور تمام چیزوں کا سنگم یہ دین اسلام ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ایک حدیث پڑھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، امام بخاری اور مسلم نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کو جوامع الکلمات میں سے کہا گیا، جوامع الکلم میں سے کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات عطا کی گئیں، ان خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکلام، یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، یعنی چھوٹے سے فقرے میں، چھوٹی سی بات میں بڑے معنی پیدا ہو جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: انما الاعمال بالنیات۔ یہ بھی اسی کا ایک نمونہ ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ من صمت نجا، جو چپ رہا نجات پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر یہ حدیث بیان فرماتے تھے یا آپ اس طرح ارشاد فرماتے تھے، تو اس وقت اس لفظ کی باریکی اور اللہ کے رسول کی اس بات کی گہرائی کو وہ لوگ سمجھتے تھے۔ ہمیں سمجھانا ہو تو اس میں پوری کی پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ من سمتا نجا پہ، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ القرآن حجت لک او علیک، کتنی پیاری بات ہے۔ یہ سب جوامع الکلم میں سے کہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اس کے معانی اور اس کی گہرائی میں آپ چلے جائیں، آپ صفحات لکھتے چلے جائیں گے اس کی تشریح میں۔ والدہ کا جنت کا او نار کا، تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں۔ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے اللہ کے رسول کی مجلس میں، وہ سب سمجھ جاتے تھے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے گھنٹوں چاہیے اور تفصیلات چاہیے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن پر عمل کرو گے، قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے تو قیامت کے دن یہ تمہارے حق میں شفاعت بن کے آئے گا۔ اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، رٹو طوطے کی طرح خالی تم نے پڑھ لیا، سمجھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا، تو پھر تمہارے خلاف یہ گواہی دے گا۔ والدہ کا جنت کا او نار کا، والدین تمہارے لیے یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ خدمت کر لو، والدین کو خوش کر لو، راضی کر لو تو جنت، ناراض کرو گے تو اللہ کی ناراضگی، اس کے بدلے میں دوزخ۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، مختصر جملے میں معانی کا ایک سمندر پنہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جوامع الکلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا: بعثت بجوامع الکلم، کہ میری جو بعثت ہوئی ہے جوامع الکلم کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ تو انہی جوامع الکلم میں سے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت،
تم جہاں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری چیز فرمایا کہ وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اگر برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کوئی بھلائی کا کام کر لو، کوئی ثواب کا اور نیکی کا کام کر لو۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو گویا کہ اس مختصر حدیث میں ہم کو تین اہم تعلیمات، تین اہم معاملات ہم کو سکھائے گئے۔ پہلا معاملہ کہ اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہمارا کیسا ہونا چاہیے، ہمارے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف۔ تو اللہ کے ساتھ معاملات کی نوعیت گویا اس چھوٹے سے ٹکڑے میں۔ دوسرے ٹکڑے میں بتایا کہ وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ برائی کے بعد کوئی نیکی کر لو، بھلائی کر لو۔ یہ ہمیں اپنے نفس کے معاملات جو ہیں اس کے نوعیت کو بتلاتا ہے، اپنی جان، اپنی شخصیت، اپنی ذات، اپنا نفس۔ اور تیسری چیز جو ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ ہم کو دوسروں کے ساتھ، دوسرے بندوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، دوسرے آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے آس پڑوس میں رہتے ہیں، معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ اور معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ اس چھوٹی حدیث میں تین قسم کے ارشادات اور تین طرح کے معاملات یا تین طرح کی تعلیمات ہم کو سکھائی گئی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آپ جلوت میں ہوں یا خلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں یا بازار میں ہوں، سب کے سامنے ہوں یا اکیلے میں ہوں، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے رہنا ہے، یہ ہے تقوی۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے، یہ ہے تقوی۔ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو سامنے رکھنا ہے، آپ اکیلے میں ہوں تو بھی، دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوں، آپ سب کے سامنے ہوں تو بھی، ہمیں ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اس کو کس طرح کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ گھبرا گئے، صحابہ کرام تو بالکل صاف ستھرا ان کا معاملہ ہوتا تھا اور دو ٹوک انداز میں بات سننے کے عادی تھے وہ اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول، اللہ سے ڈرنے کا حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، اللہ سے جتنا حق اللہ کا ہے وہ ہم اتنا حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ پریشان ہو گئے صحابہ کرام کہ حق تقاتی، اس سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ کتنا حق ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی متوجہ ہوئے اللہ کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنا تقوی تم اختیار کر سکتے ہو، جتنا تم اللہ سے ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو۔ اللہ سے تقوی اختیار کرنے کے باوجود بھی گناہ ہو سکتا ہے، تم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو متقی ہے بڑا وہ گنہگار نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے پھر فرشتہ بننا پڑے گا ہمیں اور آپ کو۔ فرشتے معصوم الخطا ہوتے ہیں، انبیاء معصوم الخطا ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ سے ہم لاکھ اللہ کا تقوی اختیار کریں، ہم بشر ہیں، بشری تقاضے ہیں جس کی وجہ سے ہم سے کچھ گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو یہاں جو تقوی ہے، حضرت طلق بن حبیب ایک مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی پیاری ایک تقوی کی جو تعریف کی کہ ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، کہ تم اللہ کے اطاعت اللہ کے نور کی روشنی میں کرو، اور جب اطاعت کرو، نیکی کرو تو اس کے لیے ثواب کی امید رکھو، ثواب کی امید کے ساتھ نیکی کرو، یقین ہو کہ یہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دے گا۔ وَإِن تَتْرُكَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ، اور اگر تم کسی نافرمانی کو چھوڑ رہے ہو، گناہ کو چھوڑ رہے ہو، توبہ کر رہے ہو، تو وہ بھی اللہ کے نور کی روشنی میں کرو، اور اس پختہ یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب سے بچائے گا، اللہ تم کو معاف فرمائے گا۔ اس امید کے ساتھ، اس نور کے ساتھ، اس روشنی کے ساتھ ہمیں اللہ سے توبہ کرنا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے یا دوسرا حق جو اس حدیث میں بتایا گیا وہ ہے نفس کے ساتھ معاملہ، برائی کے بعد بھلائی کرنا۔
ہم اور آپ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک صحابی تشریف لائے۔ اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے ایک نامحرم کو بوسہ لے لیا ہے، کس کر دیا ہے، خاتون۔ اس زمانے میں کلچر تھا اتنا جو ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی میں بھی حکمت ہوتی تھی، خاموشی میں بھی حکمت ہوتی تھی اللہ کے رسول کی۔ کیوں؟ وہاں یہ ہے کہ جو گناہ ہوا ہے اس کو ہم پوچھیں گے، دو لوگ اور سنیں گے، ہو گیا گناہ، بس وہیں پہ اسٹاپ، کسی سے ذکر نہیں کرنا ہے۔ آپ کا اور اللہ کے درمیان جو ہے معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی خاموش ہو گئے۔ تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس کا ذکر نہ ہو 1 سے 2 مرتبہ۔ دوسری حکمت کیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ اس شخص کے بارے میں نازل فرما دے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک آیت نازل ہو گئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ سنو، نماز کو قائم کرو صبح اور شام اور رات کے آخری پہر میں۔ پھر فرمایا کہ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ یہ جو نیکی کے کام ہیں، حسنات ہیں، یہ سیئات کو، برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، بھائی وہ کہاں ہے آدمی جو میرے پاس آیا تھا؟ اللہ کے رسول نے اس کو یہ آیت سنائی اور وہ خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ تو یہاں پہ ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے، جیسے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ جس میں مومنین کی صفات یہ بیان ہوئی کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فحش کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندے، یہ نہیں کہا کہ اے انسان، یہ نہیں کہا کہ اے امت محمد، یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، کہا میرے بندے۔ جو خلوص اور محبت ٹپک رہی، میرے بندے، کسی کو آپ اگر مخاطب کریں میرے بھائی، میرے پیارے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور اللہ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات، 1000 ماؤں کی محبت کو آپ قربان کر دیجئے تو کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے، اے میرے بندے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ہم ظلم گناہ کر کے اپنے آپ پہ کرتے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، کسی دوسرے کا نہیں بگاڑتے، گناہ کر کے ہم اپنا بگاڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظلموا علی انفسہم، اے وہ میرے بندے جو جس سے گناہ ہو گیا ہے، لغزش ہو گئی ہے اور اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہونا، میری رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، مایوس مت ہونا۔ اور یہ نہیں کہا کہ میری رحمت، وہاں پہ میری نہیں کہا، میری میں پھر بھی محدود ہو جاتی ہے چیز۔ لفظ اللہ کے اندر جو معنویت ہے، جو جلال اور رحمت ہے اس کے اندر، کہا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ یہاں وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، نہیں، جب بندہ کہنا ہوا تو میرے بندے، اور یہ کہا کہ رحمت سے مت مایوس ہونا، تو وہاں پہ من رحمت اللہ کہا گیا۔ یہ بھی آپ حکمت دیکھیں، یہ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، اس پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں کتنے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تم نے اپنے آپ پر کچھ ظلم کر لیا ہے، گناہ ہو گیا تم سے، تو مایوس مت ہو، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ زمین سے آسمان تلک جتنے بھی تمہارے، اتنے فاصلے تک بھی اگر تم گناہ میں لت پت ہو تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، وہ معاف نہیں ہوگا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو دوسرا معاملہ ہمیں سکھایا گیا اس حدیث میں کہ برائی کے بعد انسان بھلائی کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اور ہمیں ایک بڑی پیاری حدیث علماء کرام سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطی ہوتی ہے اس سے، لیکن اللہ کے نبی، میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے
ایک تو خطا کار گنہگار، لاجک کہتی ہے کہ گنہگار بھی کوئی اچھا ہوتا ہے، گنہگار بھی کوئی بہترین ہوتا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہاں گنہگار بھی بہترین ہو سکتے ہیں۔ بہترین گنہگار ہے وہ کون؟ التوابون، جو غلطی کر کے توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، وہ بہترین گنہگار ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر لیں، پھر اللہ سے مغفرت فرما لیں۔ 7 ایسے لوگ ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن سوا نیزے پہ سورج ہوگا، ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو، لیکن اللہ کے عرش تلے ایک خاص قسم کا سایہ ہوگا جہاں لوگ پناہ چاہیں گے، لیکن وہاں سب کو پناہ نہیں ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ وہ 7 قسم کے لوگ، 7 قسم کے، اس کی تفصیل ہے۔ ان میں سے ایک شخص کون ہوگا پتہ ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جس نے کچھ حصہ تنہائی میں پایا اور اپنے گناہوں کو، اللہ کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں کی پشیمانی میں اس کے آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ آنکھوں سے آنسو آ جانا اپنے گناہ کی شرمندگی کے باعث اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں البکاء علی الخطیئۃ یحط الخطایا کما تحط الریح الورق الیابس، کہ جس طریقے سے سوکھا پتا جو ہوتا ہے اس کو ہوا کیسے اڑا کے لے کے چلا جاتا ہے، ہلکا سا پتا پیڑ کا، ویسے ہی انسان کے آنسو جو ہے نا وہ بھی گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ مالک بن دینار کا قول ہے۔ تیسری چیز جو آج اس حدیث میں ہم نے پڑھی اور ہمیں جاننے کی کوشش کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات۔ آخری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت کیا ہے؟ اخلاق کی، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ 5 چیزوں کا جامع ہے نا، شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، ہم سب جانتے ہیں۔ بنیاد ہے وہاں پہ کیا ہے؟ بنیاد، بیس، فاؤنڈیشن۔ اس عمارت مسجد کی اگر فاؤنڈیشن نہ ہو، کمزور ہو، تو ہم اس میں نہیں بیٹھے۔ تو یہ بنیاد ہے۔ چلیے بنیاد بھی ٹھیک ہے، لیکن چھت نہ ہو اس کی تو یہ عمارت بیکار ہے ہمارے لیے۔ بارش بھی ہو سکتی ہے، دھوپ ہے، ڈسٹ ہے۔ بغیر چھت کے کوئی بھی عمارت نامکمل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ 5 جو اعمال ہیں، ارکان ہیں، ان کو تو آپ کر لیں گے، لیکن آپ اس مکان میں رہتے ہیں جو بغیر چھت کی ہے۔ اگر آپ کو چھت والے مکان میں رہنا ہے تو اپنے اخلاق کو بھی بلند کرنا ہوگا۔ تو یہ اخلاق کیا ہے؟ چھت ہے ہمارے اعمال کی۔ 5 ارکان کی جو چھت ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس مثال سے، تو ایک اتمام ہے، ایک ابتدا ہے، ایک نقطہ ابتدا ہے، ایک نقطہ انتہا ہے۔ نقطہ ابتدا کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ابتدا ہے، دین کی تکمیل نہیں ہے۔ دین کی تکمیل اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ چھت، عمارت کی چھت کیا ہے؟ اخلاق، اچھے برتاؤ، حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن ترازو میں، اللہ کے ہاں جو ترازو ہوگا اس میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی وہ انسان کے اخلاق ہوں گے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ہمیں احادیث ملتی ہیں، ہمیں ان احادیث کو سمجھنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے جو ہے اس حدیث سے جو آج چیزیں سمجھی ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملات، ہمیں اللہ کا خوف اختیار کرنا ہے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا ہے، پھر برائی ہو جائے تو ہمیں اس کے بعد فوری نیکی کرنا ہے، اور تیسری چیز ہم نے یہ جانی کہ دین کی جو تکمیل ہے وہ اخلاق ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اخلاق معاملات بھی درست کرنے ہیں۔ ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا ہمیں
ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے کہ ان تمام باتوں کو ہم اپنی زندگی میں نافذ و جاری کریں۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لي ولكم اجمعین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔